اور ہم 4 بقایا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اسرائیل کو مار دو اور میکائیل کو مار دو، وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ اعلان کرے گا اسرافیل کو مار دو، اور پھر اللہ پوچھے گا اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، اب بتاؤ کون باقی ہے۔ وہ اسرائیل کہے گا وہ 4 فرشتے کہ جنہوں نے عرش کو تھامے ہے وہ باقی ہیں اور میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گے ان 4 فرشتوں کو مار دو، وہ 4 فرشتے بڑھیں گے، اللہ کا عرش اس کے حکم سے وہیں پر کھڑا رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی ہے۔ اسرائیل جو ساری زندگی ہر ایک کے دروازے پر آتا رہا، موت کے پیغامات لے کر آتا رہا، آج اسرائیل سے سوال ہو رہا ہے آج کون باقی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ آج تو صرف میں باقی ہوں، اور تو باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم کرے گا تو بھی مر جا، آج میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ پھر اللہ اعلان کرے گا این الجبارون این المتکبرون، یہ کہاں دنیا کے اندر تکبر کرنے والے، دنیا کے اندر ظلم و ستم کرنے والے آج کہاں چلے گے؟ للہ الواحد القہار، اس وقت کسی کا حکم نہیں چلے گا، صرف میرے رب کی بادشاہ چلے گی، کوئی نہیں ہوگا، صرف رب کی بادشاہ چلے گی، رب کا حکم چلے گا۔ میرے بھائیو ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ سارے ہمیں افسانے لگتے ہیں، کہانیاں لگتی ہیں، لیکن جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں اگر وہ قبروں سے اٹھ کر آج ہمیں آ کر بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، آج ہماری آنکھیں بند ہوں گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور وہ بہت کی سختیاں کہ جنہیں انبیاء جس سے انبیاء بھی پناہ مانگتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کرنے کرتے تھے۔ ایک قبر کے پاس سے گزرے، اعلان کیا تم بھی زندہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ کھڑا ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کچھ گفتگو کی، باتیں کی، اور فرمایا کہ واپس اپنی قبر کے اندر چلے جاؤ۔ اس مردے نے عجیب جملے کہے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس وہ موت کی سختی نہ دکھائے۔ پوچھا کہ یہ آپ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اتنے برس ہو گئے ہیں، اتنے ہزار برس ہو گئے ہیں مجھے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی میں اس موت کی کڑواہٹ کو محسوس کرتا ہوں، آج بھی میں اس موت کی کڑواہٹ کو محسوس کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو موت کی سختی بہت سخت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سخت نہیں ہے کہ جن کو میرے اللہ نے یہ دین دیا، نبی کے طریقے دیے ہیں، ان کے لیے یہ سختی نہیں ہوگی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا نافرمان اور گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کی روح کو ایسے قبض کیا جاتا ہے کہ جیسے جھاڑی دار، جیسے کہ ریشم کا کپڑا ہو اور اس کو جھاڑی میں کو ڈالا جائے اور اس کو پھر کھینچا جائے، جیسے وہ ریشم کا کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح گناہگار اور نافرمان بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ وہ جو فرمانبردار بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے وہ مکھن سے بال نکالتے ہیں، ان کو موت کی سختی محسوس نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا ہے، اپنے نبی کے طریقے دیے ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ دنیا بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ آخرت بھی بنائیں گے۔ اگر کوئی ہم ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو لیکن اس میں نبی کا طریقہ شامل نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، یا ہم یہ کہیں کہ یہ عمل تو بہت اچھا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ عمل قابل قبول ہے جو اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو۔ اگر نبی کا طریقہ لے کر اپنے اعمال میں نبی کی موڑ لے کر آئیں گے، میرا اللہ ہماری دنیا میں بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ موڑ یہ سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ میں اور آپ بھی جانے والے ہیں، اور سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو جانے سے پہلے اپنے جانے کی تیاری کر لے۔ ہارون رشید کے پاس ایک بندہ آیا اور اس کو اپنی چھڑی لے کر کہا کہ جو سب سے زیادہ بیوقوف بندہ ملتا ہے نا یہ اس کو دے دینا۔ وہ بندہ چلا گیا، کافی عرصے کے بعد واپس ہارون رشید کے پاس آیا۔ ہارون رشید کا آخری وقت تھا، دنیا سے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ لمبا سفر ہے، وہاں پر جانے کا ارادہ ہے۔ پوچھا کہ کیا آپ نے نوکر چاکر تیار کیے ہیں؟ کیا اس سفر کے لیے آپ نے تیاری کر لی ہے؟ کیا آپ نے زیادہ راہ کے ساتھ لے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا بیوقوف آدمی ہے، ایسے سفر پر جا رہا ہوں
جس پر نوکر چاکر کام نہیں آتے، جس میں زیادہ راہ کام نہیں آتا، یہ دنیا کے مال و اسباب کام نہیں آتے، وہاں اعمال کام آتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا یہ اپنی چھڑی آپ واپس لے لیں، آپ سے بڑا بیوقوف انسان مجھے دنیا کے اندر کوئی نہیں ملا۔ دنیا کے لمبے سفر کے اندر آپ جایا کرتے تھے، نوکر چاکر ساتھ ہوتے تھے، مال و اسباب آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، گاڑیاں آپ کے ساتھ اور آپ کی سواریاں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اب اس لمبے سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، لہٰذا آپ سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری یہ ہے کہ نبی کے طریقوں کو اپنایا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، حج ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں۔ اس کے علاوہ نوافل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے قریبیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان کرے گا جس نے میرے حق ضائع کیے ہیں میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر بندوں کے حقوق تم نے کھائے ہیں، غصب کیے ہیں، آج جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں رب تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو، جب ہم حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں گے تو میرا اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرام کی توفیق عطا فرمائے۔